नाजिया, آج کل کہاں ہیں آپ؟ جی ابھی تو اس پروگرام میں. نہیں، جب آپ اس پروگرام میں نہیں ہوتی ہیں تو کہاں ہوتی ہیں؟ زیادہ تر لندن میں. تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہاں پر؟ جی میں وہاں پہ پڑھ رہی ہوں. قانون پڑھ رہی ہیں؟ قانون پڑھ رہی ہوں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ قانون سیکھنے کے بعد، وکالت کے بعد کیس پیش ہوا، ایک گانا گایا اور کیس جیت لیا؟ معین صاحب ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجئے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کرائم ہے. اچھا، کنٹیمپٹ آف کورٹ کرائم ہے. بالکل. میکسیمم سزا کتنی ملتی ہے اس میں؟ میکسیمم جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 5 سال تک ہو سکتی ہے. 5 سال تک؟ تو میں اپنا یہ سوال واپس لے لیتا ہوں. لے لیجئے. مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے. زہیر سے جب میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اچھی دھن بناتا ہوں وہ نازیہ اس پہ لڑنے لگتی ہیں کہ یہ میں گاؤں گی. یہ زہیر نے آپ سے کہا ہے؟ ہاں، ابھی تک تو یہی ہے کہ اسی نے کہا، انہوں نے ہی کہا تھا. یقین نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر اگر اچھی دھن زہیر بنائے اور اگر کبھی لڑائی ہو تو یہ ہوتا ہے کہ زہیر زیادہ لمبے چوڑے تو وہی گاتے ہیں. مجھے تو موقع نہیں ملتا. پھر زیادہ لمبے چوڑے ہیں تو وہی گاتے ہیں، حالانکہ آپ بڑی بہن ہیں، وہ تو چھوٹے ہیں آپ سے. ہاں، لیکن وہ شاید بھول گئے ہیں کہ میں بڑی ہوں. مطلب وہ اب طاقت کے بلبوتے پہ گا رہے ہیں آج کل. نازیہ، ہم نے سنا تھا آپ کو فلموں میں کام کرنے کی بھی آفرز ہوئی تھی. جی آفرز تو تھی. پھر آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ جی مجھے دلچسپی نہیں ہے اداکاری سے. کوئی دلچسپی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. دیکھنے کی حد تک تو ہوگی کہ کسی اچھے. دیکھنے کی حد تک تو ہے بالکل. میرے پروگرام دیکھتی ہیں آپ؟ کبھی کبھی. آپ اوور ایکٹنگ نہ کریں تو. اچھا، اگر میں اوور ایکٹنگ نہ کروں تب دیکھتی ہیں آپ؟ اگر میں ایسی رہوں سیدھا بھولا بھالا سا تب ضرور دیکھتی ہیں. اچھا ایک بات بتائیے. مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک صاحب نے اپنے منگیتر سے پوچھا، کہنے لگے کہ وہ جو انگوٹھی میں نے آپ کو دی تھی وہ آپ کی سہیلیوں کو پسند آئی؟ تو ان کی منگیتر نے جواب دیا، پسند تو بہت چھوٹا لفظ ہے، 2-3 نے تو ان میں سے وہ انگوٹھی پہچان لی. یہ میری سمجھ میں بھی دیر سے ہی آیا تھا. تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، میں نے یہ پائریسی کی ریلیونس میں یہ بات کی ہے کہ آپ کے جو آڈیو کیسٹس ہیں ان کی اتنی بےایمانی ہوتی ہے، چیٹنگ ہوتی ہے، وہ پائریسی اس کی اتنی ہوتی ہے. تو آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہ کہوں گی کہ جو لوگ خریدتے ہیں شاید ان کی پہچان جیسے ان 2 لڑکیوں کی تھی ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ پائریسی کا مرحلہ تو بہت ہمارے لیے جو پوری انڈسٹری ہے، میوزک انڈسٹری، فلم انڈسٹری، اس کو کل کر رہی ہے. کیونکہ ہر جو کیسٹ، جیسے ہمارے کیسٹس بکتے ہیں، ہر جو لیگل کیسٹ بکتا ہے اس کے لیے 30 پائریٹڈ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ اگر لوگ چوری کر رہے ہیں تو جب تک کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو چوری رکے گی تو نہیں. باہر کے ممالک میں اگر کوئی پائریسی کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس کو پینالٹیز وغیرہ ہوتی ہیں؟ اس کو اٹس اے کرائم. جی کرائم ہے، بالکل. اس میں کرمنل آفنس ہے اور اس میں کرمنل آفنس اور آپ پھر اندر جاتے ہیں. اور اس کا کمپنسیشن آرٹسٹ کو ملتا ہے؟ کمپنسیشن یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو مل جائیں پائریٹڈ کیسٹس تو جو کیسٹس ہوتے ہیں وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں. اور کمپنسیشن یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر پائریٹڈ کیسٹس مارکیٹ میں نہ آئیں تو جو کیسٹس بکیں گے اس سے آرٹسٹ کو فائدہ ہوگا کیونکہ وہ لیگل کیسٹس ہوں گے. کچھ حصے آپ دیکھنا پسند کریں گی اپنے ویڈیو کیسٹ کے؟ جی ہاں، ہم نے اس کا انتظام کیا ہے. آئیے آپ کو کچھ حصے دکھاتے ہیں ویڈیو کیسٹ سے. ایک محفل میں کسی خاتون کا ہار چوری ہو گیا، بڑی پریشانی ہوئی تو ایک صاحب ہدایت دینے لگے، کہنے لگے کہ ایسا کریں کہ بجائے اس کے کہ کسی سے کچھ کہا جائے، ایک پیالہ خالی لیں، اسے ٹیبل پر رکھ دیں اور بتی بجھا دیں، اور جو بتی جلائیں اس کے بعد پیالے میں جو بھی ہار چرائے گا وہ اس میں رکھ دے گا. چنانچہ پیالہ رکھا گیا، بتی بجھائی گئی، جب بتی جلی تو وہ پیالہ بھی غائب تھا، کیونکہ ان صاحب نے ہدایت دی تھی. ہدایت دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی ہر ایک کے بس کا روگ ہے. اس وقت ہمارے درمیان پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک بڑے نامور ہدایت کار موجود ہیں. ان کا اور ان کے خاندان کا فلم انڈسٹری پہ بہت احسان ہے، بڑے احسانات ہیں یوں کہہ لیجئے، جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. صف اول کے ہدایت کار ہیں، 50 سے زیادہ فلموں کی ہدایت دی اور ان میں بیشتر فلموں نے بہت کامیابی حاصل کی. خواتین حضرات تشریف لاتے ہیں ڈائریکٹر ایس سلیمان.
سلام کرنے کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل آپ کر لیجئے. السلام علیکم خواتین و حضرات. سلیمان صاحب یہ آپ کی ابھی میں نے فیملی کا ذکر کیا. جی. سنتوش کمار مرحوم, درپن مرحوم, آپ, آپ کے چھوٹے بھائی منصور, آپ کی 2 بھابیاں سبیحہ خانم اور محترمہ نیر سلطانہ, تو یہ آپ نے جو ہدایت کاری کا پودا لگایا ہے یہ اپنے بھائیوں کو دیکھ کے؟ نہیں, ایک کاری آپ مس کر گئے. علاوہ ریاکاری کے میں نے بھی اداکاری کی تھی. جی ہاں, تو وہ تو چلی نہیں نا, مجھے پتہ چلا تھا. تو آپ نے نہیں, چلنے کی امید تو تھی, لیکن میں نے یہ سوچا کہ شاید وہ جگہ آپ پور کر رہے ہیں, لیکن آپ آئی نہیں. مطلب آپ چھوٹے سے, میں خیال بہت, جب میں نے گلفام بنائی تھی. آپ کیا کہا آپ نے, پھر سے کہیے. اس وقت میں ریپیٹ کر کے میں پھنسنے والا نہیں ہوں. نہیں, وہ میں نے صاحب دیکھیں, آپ اتنے مجھے اچھے لگے ہیں اس وقت, اتنے مجھے پیار آیا ہے آپ پہ. آپ نے کہا چھوٹے ہوں گے, ورنہ اس پروگرام میں جو بھی آیا ہے اسے میری عمر سے پتہ نہیں کیا بغض ہے. اچھا, ابھی پچھلے ریکارڈنگ میں, پچھلے پروگرام میں ہمارے کچھ فنکاروں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میں 55 کا ہوں, دکھتا نہیں ہوں. اچھا, میرے متعلق کیا خیال ہے؟ نہیں, آپ تو بہت بزرگ آدمی ہیں, اسی لیے تو میں نے آپ کو بچہ. لیکن بہت بھلے لگے آپ, مجھے بہت اطمینان ہوا ہے آج مجھے کہ آپ نے مجھے کم عمر کہا. چلے آگے چلے. یہ بتائیے کہ آپ نے کتنی فلمیں اب تک بنائی اور ان میں کامیابی کا اوسط کیا رہا؟ فلمیں تقریباً میں نے اتنی ہی بنائی ہیں جتنی میری عمر ہے, 50 کے قریب. اس میں اوسط کوئی 50% کے قریب ضرور ہے. مطلب 50 کا حصہ آپ کی زندگی میں بڑا اہم ہے. 50 فلمیں بنائی اور 50% کامیاب ہوئی, تو یہ تو بہت بڑا ریشو ہے, ورنہ تو زیادہ فلمیں چلتی نہیں. اللہ کی کرم نوازی ہے اور عوام نے پسند کیا ہے اسے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی سب سے اچھی فلم کون سی تھی. میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کی سب سے ناکام فلم کون سی تھی؟ ناکام فلمیں تو کافی ہیں, لیکن ایک فلم کی ناکامی کا مجھے افسوس ہے جو حال ہی میں ٹیلی ویژن پہ بھی چلی تھی, تیرے بنا کیا جینا. ٹی وی پہ چلنے کے بعد بڑی مبارکبادیں ملی اس کے لیے. لوگوں نے کہا بڑی اچھی فلم تھی, کاش ہم اسکرین پہ دیکھتے. تو مجھے یوں لگا جیسے یہ فلم میں نے ٹی وی کے لیے بنائی تھی. تو مطلب یہ ہوا کہ جو فلم فلاپ ہو جاتی ہے اسے ٹی وی پہ دکھانا چاہیے. نہیں, ٹیلی ویژن پہ ابھی اس سے پہلے دوریا بھی چلی تھی, وہ کامیاب فلم تھی. ڈائریکٹر کو اپنی تخلیق, اپنی فلم اولاد کی طرح پیاری ہوتی ہے ماشاءاللہ, اور آپ 50 بچوں کے باپ ہیں. آپ ایک بات کا افسوس ہے, ایک بات کا افسوس رہا. جی, کاش کہ میری انڈر ڈائریکشن معین اختر صاحب نے بھی کام کیا ہوتا تو میری آنکھیں بھی یہاں ہوتی جس طرح اس وقت آپ کی ہیں. ہاں, یہ میں نے یہ دیکھا ہے آپ کو خاص طور سے. آپ سے میرے تعلقات تو بہت اچھے ہیں اور انشاءاللہ اچھے رہیں گے اس پروگرام کے بعد بھی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ ڈائریکشن کرتے ہیں وہاں سیٹ پہ جا کے تو آپ آنکھیں یہاں رکھ لیتے ہیں, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیشہ منگاؤں؟ جی, شیشہ منگا کے دکھاؤں اس وقت آپ کو؟ کیا میری بھی آ گئی ہیں یہاں؟ اس سے بھی اوپر ہے. نہیں, تو یہ کیوں, کیا یہ تقاضا ہے اس کا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, یہ بالکل غلط ہے کہ آنکھیں ماتھے پہ آتی ہیں. بہرحال کام ہی ہوتا ہے. کیا پاکستانی بدصورت ہو گئے ہیں آج کل؟ کس نے کہا ہے؟ نہیں, تو پھر یہ باہر کے فنکاروں کو کیوں ہماری فلم میں لیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کوئی یہ نہیں, خدا نخواستہ کہ حسن کی کمی ہے. یہ اکنامکس کا سیدھا سوال ہے کہ پروڈکشن جو ہے بڑا کاسٹلی ہو گئی ہے, اور جوائنٹ وینچرز ان ممالک کے ساتھ مل کے کیے جا رہے ہیں جن کے ساتھ ہمارے ثقافتی معاہدے ہیں. اچھا, یہ بتائیے, آپ نے ڈائریکشن کی سلیمان صاحب کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل کی؟ میں نے جی مرحوم انور اقبال پاشا صاحب کے ساتھ 5 سال کام کیا. آپ لوگ سب, پورا ملک جانتا ہے کہ وہ کتنے قابل انسان تھے اور ان کی کیا سروسز ہیں. تو ان کے ساتھ میں نے 5 سال اسسٹ کیا تھا. میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروا رہا ہوں. یہاں پر اس وقت ڈائریکشن کے شعبے سے موجود ہیں, گلوکاری کے شعبے سے آرٹسٹ موجود ہیں, بجلی کے شعبے سے. ان خاتون کا کمال یہ ہے کہ یہ پھولوں کی آرائش میں ان کو بڑی مہارت حاصل ہے. پھولوں کی آرائش کرتی ہیں, دنیا کے ہر طرح کے کھانے پکاتی ہیں, ویڈیو پہ ایک فلم بنا چکی ہیں, کنسٹرکشن کا کام کرتی ہیں,
اور گلوکاری بھی کرتی ہیں, موسیقی سے بھی لگاؤ ہے. میں ان کو بلوا رہا ہوں. تشریف لا رہی ہیں محترمہ شہناز سہگل. شہناز, آپ نے کہاں سے کیا کیا سیکھا؟ میں نے اکیبانا کا کورس جاپان سے کیا, ٹیچرز لیول کا. اس کے بعد پھر میں نے انگلینڈ اور امریکہ سے کمرشل فلورسٹری کے میں نے کورسز کیے. مطلب کوئی دنیا کا آپ نے ملک چھوڑا نہیں ہے جہاں